محترم سامعین، اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب لوگوں کا حساب و کتاب لے کر کے گنہگاروں، مشرکوں، کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے گا، تب ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا حالت ہوگی، کس حسرت بھری فریاد کو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورۃ السجدہ آیت نمبر 12، 13 اور 14 کے اندر پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کہ کاش کہ آپ دیکھتے کہ اس وقت جب مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے مارے شرمندگی کے سر کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، تو کیا فریاد کریں گے، کس درد بھری انداز میں وہ اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کو رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس ایک موقع دے دے، ہم کو ایک چانس اور دے دے، ایک مرتبہ ہم کو دوبارہ لوٹا دے، ایک زندگی اور دے دے، نعمل صالحا، اب ہم جا کر کے دوبارہ عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے، انا کنا موقنون، اب ہم کو یقین آ گیا ہے، ہم نے یقین کر لیا، ہم کو اعتبار ہو گیا، بس ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے کہ ہم جا کر کے عمل صالح کر لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ایمان مطلوب ہی نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے، جنت و جہنم کو دیکھ لے، اللہ رب العالمین کو دیکھ لے، اسی طریقے سے فرشتوں کو دیکھ لے، جتنی غیب کی باتیں ان کو دیکھ لے، پھر ایمان لائے، تو یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیب کا ایمان مطلوب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے، یعنی یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے دیں، ہم چاہیں تو سب کو ہدایت عطا فرما دیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جناتوں سے اور تمام انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو غائبانہ طور سے بغیر دیکھے صرف قرآن و حدیث کو سن کر کے جو ایمان لے آئے، وہی ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کی فریاد کو نہیں سنے گا، ان کی اس تڑپ کو قبول نہیں فرمائے گا کہ ان کو ایک موقع عطا فرما دے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ، جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، ہم سے ملنا ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس چیز کو جو تم نے بھلا رکھا تھا تو اس کی وجہ سے، اس کے بدلے میں تم آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، انا نسیناکم، آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ ذرا تصور کیجئے ہم اور آپ انہی مجرموں میں اگر شامل ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنا چکا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے مجرم بن کر کے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو بھلا دیا، جس طریقے سے دنیا میں تم نے ہم کو بھلا رکھا تھا، ہمارے فیصلے کو، ہمارے قرآن کو، ہماری حدیثوں کو تم نے بھلا رکھا تھا، ہمارے لیے نیکیاں کرنے کو تم تیار نہیں تھے، صرف دنیا دنیا اور دنیا کی طرف بھاگ رہے تھے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھے، ہماری ملاقات کو، ہماری باتوں کو تم نے بھلا رکھا تھا، انا نسیناکم، آج ہم نے تم کو بھلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، تو تم ہمیشگی کے عذاب کو چکھو اس کے بدلے میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے اپنے آپ کو ان مجرموں میں کھڑا کر کے سوچئے کہ ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو موقع نہیں دے رہا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم کو زندگی دی ہے، ہم کو وقت دیا ہے، ہم اس وقت کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، راتوں کو عیاشی کر رہے ہیں، اور رات کو جلدی سو کر کے فجر کی نیت سے نہیں سو رہے ہیں کہ فجر میں اٹھ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنی عمر کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو اسی وقت کے لیے ہم بعد میں تڑپیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان جہنمیوں کو جب جہنم کے سامنے لا کر کے کھڑا کرے گا، ابھی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا ہے، جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے، جہنم کی وحشت کو دیکھیں گے، وحشتناک مناظر کو دیکھیں گے، تڑپ اٹھیں گے، ابھی ان کی فریاد کو رد کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہمت باندھیں گے اور وہ پھر نا امید نہیں ہوں گے، دوبارہ اپنے رب سے فریاد کریں گے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 27 کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدَّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ
کہ کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھتے کہ جب ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. جہنم میں ابھی داخل نہیں کیا گیا ہے, صرف جہنم کے سامنے ان کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے. وہ جہنم کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں, جہنم کی وحشتناکی, اس کی خطرناکیوں کو محسوس کر رہے ہیں. تو وہ تمنا کیا کریں گے؟ قالوا یا لیتنا نرد, اے کاش ہم کو ایک بار لوٹا دیا جائے, ایک موقع ہم کو دے دیا جائے, تھوڑا سا وقت ہم کو مل جائے. ولا نکذب بآیات ربنا, تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں. ونکون من المؤمنین, اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے, ایمان لے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں. اور جھٹلانا یہ بھی ہے کہ آدمی یا تو سرے سے انکار کر دے کہ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں, حدیثوں کو مانتا ہی نہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کو تو مان رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہوں, رسول کی باتوں کو مانتا ہوں, لیکن پھر عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں, مجھے قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے حدیثوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے منمانی زندگی گزاروں گا, اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاروں گا, اپنی خواہشات کی تکمیل کروں گا, جو جی میں آئے گا کروں گا, فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا, دن بھر میں بد اخلاقی کرتے رہوں گا, بد کرداری کرتے رہوں گا, صرف دنیا دنیا کرتے رہوں گا, دنیا کو حاصل کرتا رہوں گا. اللہ کے لیے جب بلایا جائے گا, اللہ کی طرف بلایا جائے گا تو میں نہیں آؤں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی ایک قسم ہے. وہاں آدمی تمنا کرے گا کہ ہم ایمان لے آئیں گے, آج ہم ایمان لا چکے ہیں, لیکن پھر بھی اس ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اس ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی عمل صالح سے اس ایمان کی تصدیق کرے, اس ایمان کو پختہ کرے اور وہ ثابت کر کے دکھائے کہ ہاں اپنے ایمان میں سچا ہے. لیکن آج ہم اس کو ثابت کر کے نہیں دکھا رہے ہیں. وہاں وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائیں گے, ہم تجھ پر یقین کر لیں گے, اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے گا. یہاں یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے, ہم ایمان لا چکے ہیں, اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا وقت ہے, لیکن ہم ثابت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے بعد جب ان کو جہنم میں داخل کر دے گا, جہنم میں پہنچنے کے بعد اس عذاب کو محسوس کریں گے, اس شدت سے گزرنے لگیں گے, تڑپنے لگیں گے, بے قرار ہو جائیں گے, روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے. اس وقت کا منظر اللہ رب العالمین نے انتہائی دردناک انداز میں کھینچا ہے کہ پھر سے وہ ابھی 2 مرتبہ ٹھکرائے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب عذاب کی کیفیت کو محسوس کرنے لگ گئے, اس دردناکی کو سہنے لگ گئے, تو پھر سے تڑپیں گے اور سوچیں گے کہ اپنے رب سے پھر سے فریاد کرتے ہیں, شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر اس کا نقشہ اس طریقے سے کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور, کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, لا یقضى علیہم فیموتوا, ان کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا, ان کو موت نہیں آنے والی ہے, ولا یخفف عنہم من عذابها, اور نہ ہی ان کے عذاب سے ذرہ برابر تخفیف کی جائے گی, ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. وکذالک نجزی کل کفور, اسی طریقے سے ہم ہر کافر کو بدلہ دیتے ہیں. ہم یسترخون فیہا, وہ جہنم میں چیخیں گے, چلائیں گے, تڑپیں گے, بے قرار ہو کر کے اپنے رب سے فریاد کریں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, کہ اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہم کو نکال دے, ایک مرتبہ یہاں سے ہم کو نکال دے, ہم کو وقت دے دے, ہم کو مہلت دے دے. نعمل صالحا, ہم نیک عمل کریں گے, غیر الذی کنا نعمل, ان اعمال کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے, جو برائیاں کیا کرتے تھے, جو عیاشیاں کیا کرتے تھے, جو زناکاری بدکاری کیا کرتے تھے, شرک میں مبتلا رہتے تھے, بدعتوں میں مبتلا رہتے تھے, ان سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ, ہم نیک عمل کریں گے, بس ایک مرتبہ ہم کو یہاں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی, اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جتنے میں نصیحت حاصل کرنے والا آدمی نصیحت حاصل کر لے. ہم نے تم کو اتنی عمر دے دی تھی, اتنی زندگی دے دی تھی, اتنا وقت دے دیا تھا کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے. 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی, 50 سال کی, 40 سال کی زندگی, یہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ آدمی اس میں نصیحت کو حاصل کر لے اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزار لے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہے گا, کیا ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا تھا, اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت کر لے. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, ڈرانے والا آیا, تم کو ڈرایا, تم نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا, اپنے ہی دھن میں لگے رہے اور اپنی ہی عیاشیوں میں مگن رہے, تم نے ڈرانے والے کی بات پر دھیان نہیں دیا. فذوقوا فما للظالمین نصیر, تو تم چکھو, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہاں پر پھر سے ان کی فریاد کو ٹھکرا دے گا, لیکن
جہنم اتنی ہولناک ہے، اتنی وحشتناک ہے، اس کا عذاب اتنا دردناک ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں اس کو برداشت کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 175 کے اندر فرمایا ہے فما اصبرهم علی النار، کہ جہنم کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ یہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جو ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی میں لگے ہوئے ہیں، وہ گویا کہ جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت دکھا رہے ہیں کہ جہنم کو برداشت کرنے کی کتنی ان کے اندر طاقت ہے۔ انسان کے اندر ذرہ برابر طاقت نہیں ہے جہنم کو برداشت کرنے کی، اسی لیے وہ پھر سے طلب کر کے اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت نمبر 103 سے لے کر کے 108 تک بیان کرتا ہے۔ 6 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، کہ جن کے نامہ اعمال کا ترازو ہلکا ہو جائے گا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کا خسارہ خود کیا ہوگا، اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا ہوگا، اپنے نفس کو خود نقصان پہنچایا ہوگا۔ فی جہنم خالدون، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسائے گی، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ وهم فیہا کالحون، اور وہ جہنم میں بد شکل بن کر کے پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی، میری آیتیں تمہارے سامنے بیان نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم جھٹلانے میں لگے تھے، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم ماننے کو تیار نہیں تھے، تم نے مان لیا تو عمل کرنے کو تیار نہیں تھے، تو میری آیتیں تو تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھیں۔ وہ فریاد کریں گے، اللہ رب العالمین سے کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر ہماری بدبختی، ہماری برائی، ہماری خواہشیں، ہماری عیاشیاں ہمارے اوپر غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے رب سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ یہی غلطی کریں گے، فإنا ظالمون، تب تو ہم ظالم ہوں گے۔ ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، ایک مرتبہ دوبارہ لوٹا دے، ہم جا کر کے نیک عمل کریں گے۔ اگر دوبارہ ہم برائیوں میں لوٹ جائیں، دوبارہ ہم اپنے گناہوں میں لوٹ جائیں، دوبارہ کفر میں لوٹ جائیں، دوبارہ شرک میں لوٹ جائیں، تب تو ہم مجرم ہیں، تب تو ہم ظالم ہیں۔ بس ایک موقع دے دے، ایک چانس اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ انتہائی حسرت بھرا جواب، آدمی کا دل تڑپ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ آدمی کو، ایک مومن کو بے قرار ہو جانا چاہیے، ایک گنہگار کو تڑپ جانا چاہیے کہ وہ رب العالمین جو انتہائی زیادہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر انتہائی زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو جواب کیا دے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم اس میں میری رحمت سے دور ہو کر کے پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈال دے اور جہنم میں اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ مجھ سے بات مت کرو۔ یہ انتہائی سخت وعید ہے، انتہائی سخت بات ہے کہ رب اپنے بندے سے کہہ دے مجھ سے بات مت کرو۔ آج اللہ تعالیٰ وقت دے دے کر کے، موقع دے دے کر کے، پکار پکار کے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے بات کرو، میرے سامنے آ کر کے فریاد کرو، میرے سامنے آ کر کے سجدہ کرو، نمازیں پڑھو، فجر کے وقت مانگو، ظہر کے وقت مانگو، عصر کے وقت مانگو، عشاء کے وقت مانگو، مغرب کے وقت مانگو، رات میں اٹھ کر کے مانگو۔ وقت دے دے کر کے اللہ تعالیٰ تم کو کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے۔ وہ حدیث ذرا سن لیجئے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1145 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ جو انتہائی زیادہ بابرکت ہے، انتہائی زیادہ بلند ہے، وہ آسمان دنیا پر ہر رات اترتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اپنے بندوں سے کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو سن لوں، اس کی پکار کا جواب دے دوں، اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے کچھ فریاد کرے، فاعطیہ، میں اس کو عطا کر دوں۔ من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے، جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، جو مجھ سے توبہ کر لے، فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں۔ یعنی زندگی میں یہ حال ہے، دنیا میں یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکار پکار کر دینے کو تیار ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہاں پر ٹھکرا رہے ہیں، اس کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اپنے نفس پر گناہ کر کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ دنیا کی بات ہے، دنیا میں ہم کیوں نہیں اس کی طرف پلٹ رہے ہیں، اس کی رحمت کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ پکار رہا ہے، ہم کیوں مانگنے کو تیار نہیں ہیں؟ وہ جواب دینے کو تیار ہے، وہ ہماری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے، ہر جائز تمنا کو پوری کرنے کو تیار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو جب ہم یہاں پر اس کو ٹھکرا رہے ہیں تو وہاں پر وہ حسرت بھرا جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اخسؤ فیہا، اس میں فٹکارے ہوئے پڑے رہو، میری رحمت سے دور ہو کر کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو۔ اتنے افسوس کی بات ہے، آدمی تصور کرے اپنی تنہائی میں، سوچے کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے دے، تو یہ رونے کا مقام ہے، تڑپنے کا مقام ہے، اس وقت کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین ان کو جواب دے دے گا تو سوچیں گے جتنا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے، اب ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ چلو ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، ہماری بات اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے، ہم سفارش لگوا لیتے ہیں۔ وہ جہنم کے داروغوں کے پاس جائیں گے، جہنم کے جو بہت سارے داروغے ہیں ان سے وہ سفارش لگوائیں گے۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ سورہ غافر یعنی سورۃ المومن آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اے جہنم کے داروغوں، تم لوگ اپنے رب سے دعا کر دو، تم لوگ اپنے رب سے مانگ لو ہمارے لیے۔ کیا دعا کر دو؟ یخفف عنا یوما من العذاب، ہم کو جہنم سے نکالے نا، ہمارے عذاب کو بس ایک دن کے لیے ہلکا کر دے۔ سوچئے دعا کیا ہے۔ اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، جہنم میں پڑے رہیں گے، ان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے۔ لیکن جہنم کے داروغے کیا کہیں گے؟ اولم تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر کے نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن لے کر کے نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی حدیثیں لے کر کے نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی واضح دلیلوں کو لے کر کے تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آئے تو تھے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو کہیں گے تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہے، بے سود ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ انتہائی زیادہ حسرت بھرا یہ مقام ہے، انتہائی زیادہ تڑپنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ذلیل پہ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، سفارشیں لگوا رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ دنیا میں یہ ہوا کھڑا کر دیے ہیں کہ فلاں بابا جنت میں جائے گا ہی نہیں جب تک اپنے سارے مریدوں کو لے کر کے نہ چلا جائے، فلاں بابا جہنم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کسی مرید کو جہنم میں جانے ہی نہیں دے گا۔ یہاں پر یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی ایک فریاد سننے کو تیار نہیں ہے۔ فرشتے جو کہ ایک دم معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جن کی کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے، وہ بھی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور لوگوں نے دنیا میں کیا ہوا بنا کر کے رکھا ہے کہ ہم کو بابا بچا لیں گے، ہم کو پیر بچا لیں گے، ہم کو فلاں بچا لے گا۔ یہ انتہائی زیادہ غلط بات ہے اور یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سارے داروغوں سے جب مایوس ہو جائیں گے تو جہنم کا جو مین داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، اب اس کے پاس سفارش لے کر کے جائیں گے، سوچیں گے کہ یہ اصل داروغہ ہے، یہ مین داروغہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو نہیں ٹالے گا، اگر یہ ہمارے بارے میں سفارش کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الزخرف آیت نمبر 74 سے لے کر کے 78 کے اندر بیان فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، جہنم کے عذاب کو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ لوگ اس میں مایوس ہو کر کے پڑے رہیں گے، کوئی امید نہیں ہوگی، کوئی آسرا نہیں ہوگا، مایوس ہو کر کے پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فریاد پہ فریاد ٹھکرا رہا ہے، اپنے بندوں کی فریاد کو نہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کر رہا ہے، کیسا رب ہے اپنے بندوں کے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے۔ آدمی کے دل میں یہ تصور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنے بندوں کو جلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ولکن کانوا ہم الظالمین، انہوں نے خود ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، نیکیاں نہ کر کے ظلم کیا ہے، فجر کے وقت سو کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بد اخلاقی بد کرداری کو کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، برائیاں کر کے، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، پڑوسیوں کو ستا کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، رشتہ داریوں کو توڑ کر کے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی ظالم خود یہ لوگ ہیں، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ہم تو ان کے اعمال کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ یہ لوگ، یہ گنہگار جہنم کے اصل داروغے یعنی مالک سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک اپنے رب سے دعا کر دو، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اللہ رب العالمین تمہارا رب جو ہے وہ ہمارا کام تمام کر دے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمارا فیصلہ کر دے، ہم کو موت دے دے۔
اب جہنم سے نکلنے کی بات بھی نہیں ہے، صرف موت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر جہنم سے نکال کر کے جنت میں نہیں ڈال رہا ہے، نعمت نہیں دے رہا، اپنی رحمت نہیں دے رہا ہے، تو کم سے کم ہم کو ختم کر دے، اس عذاب سے مت نکال، ہماری زندگی ختم کر دے۔ ہم اس عذاب کو سہنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے مالک اپنے رب سے کہہ دو لیقضی علینا ربک، کہ اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ کر دے، ہماری موت واقع کر دے۔ جہنم کا دروغہ جو انتہائی سخت ہے، جو کبھی ہنسا نہیں، جہنم جب سے بنے وہ کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، تم لوگ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو، اسی میں ٹھہرے رہو۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر کے آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ تم نے حق کو ٹھکرایا، باطل کو اپنایا، نیکیوں کو چھوڑا، گناہوں کو انجام دیا، توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا رہے، سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعتوں کو انجام دیتے رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بھگتو، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آئیں، دینداری کو قبول کریں، صرف دنیا دنیا مت کریں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کتنا دینا ہے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، تو دنیا کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کو ہم نے اپنے اوپر اس قدر سوار کر لیا ہے کہ دنیا نے ہم کو پاگل کر دیا ہے، ہم دنیا کے قابو میں آ چکے ہیں، دنیا جو چاہتی ہے ہم سے کرواتی ہے، جس طرف لے کر کے جاتی ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، 5 وقت کی نمازوں میں اذان دے کر کے مؤذن بلاتا ہے، ہم آنے کو تیار نہیں ہے۔ درس رکھا جاتا ہے کہ ایمان بڑھے، آدمی نصیحت حاصل کرے، عمل میں اضافہ ہو، تو اس درس کو سننے کو تیار نہیں ہے، ٹھکرا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ 10 منٹ 15 منٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جا کر کے گھنٹوں گھنٹوں اپنی دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپے لڑاتے رہتے ہیں۔ یہی دوست جو میدان محشر میں کام نہیں آئیں گے، یہی دوست جو جہنم میں کام نہیں آئیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم ان سے جا کر کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، عیاشیوں کی باتیں، فالتو باتیں، دنیا داری کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے، تو جب ہم اتنی بے رخی اللہ تعالیٰ سے دکھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہی سلوک کرنے والا ہے، اور اس سلوک کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی ہیں، ان کا گزر ایک نوجوان کے پاس سے ہوا۔ وہ نوجوان ہنس رہا تھا، جس طریقے سے آج لوگ موبائلوں میں دیکھ کر کے کامیڈی ویڈیو دیکھ کر کے ہنستے ہیں، ٹھٹھے مارتے ہیں، دنیا میں مگن رہتے ہیں، جیسا کہ وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت میں جانا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا نہیں ہے، اس طریقے سے دنیا میں مگن آدمی نظر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک نوجوان کے پاس سے ان کا گزر ہوا، نوجوان کو دیکھ رہے کہ وہ انتہائی زیادہ ہنس رہا ہے، بے فکر ہو کر، بے پرواہ ہو کر کے، تو انہوں نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تو پل صراط پہ سے گزر گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تو نوجوان نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ کہا پھر تم ہنس کس بات پہ رہے ہو؟ تم کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ تم دنیا میں اس قدر مگن کیوں ہو؟ ٹھٹھے مار کے ہنس کیوں رہے ہو جب تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ پل صراط پہ سے ابھی تم گزر چکے ہو کہ نہیں گزرے ہو؟ پل صراط پہ سے تم گزرے نہیں، تم کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم جہنم میں جانے والے ہو، ابھی تم کو کچھ پتہ نہیں ہے، پھر تم ٹھٹھے مار کے ہنس کس لیے رہے ہو؟ کیوں کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ تم کو تو رونا چاہیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ ہوتا ہے نصیحت کو قبول کرنے کا جذبہ، کہ آدمی ایک مرتبہ نصیحت کرے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، اس کے سامنے جواب دینے کا جذبہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ ایک ہی نصیحت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ دنیا کو ایسے ٹھوکر مارتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام نے ٹھوکر مارا، دنیا کے قدموں میں آتی تھی، وہ ٹھوکر سے دور کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں دنیا کو لاتے رہتا تھا، یعنی وہ آخرت کی طرف بھاگتے تھے، دنیا ان کے قدموں میں آتی تھی۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا آگے آگے بھاگتی ہے، آخرت بھی چلی جاتی ہے اور دنیا بھی چلی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی ہولناکیوں، اس کی وحشت کو سمجھ کر کے، اس سے ڈر کر کے، اللہ رب العالمین کو خوف کو اپنا کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے تقاضوں کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی وحشت، شرک کی برائیاں، شرک کی باریکیوں کو سمجھ کر کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے بچائے، تقلید سے بچائے، نیکیوں کی طرف لگائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔